بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ ہیپاٹائٹس کے بارے میں بات کی ہے۔ بھائی ہیپا مین جگر، ٹائٹس مین سوزش، جگر کی سوزش، اور سوزش تحریک کے مقام پر ہوتی ہے۔ اس عضو میں سوزش ہوتی ہے جس میں تحریک ہو، کیونکہ تحریک میں اسکیل ہوتا ہے۔ اسکیل کے چند سٹیجز ہیں جو ہیں تحریک کی، وہ ہر کتب میں نظریے کی میں لکھی ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا میں اس قلیل وقت میں۔ تو سوزش جس آرگن میں تحریک ہوتی ہے اس میں سوزش ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا لفظی معنی جگر کی سوزش ہے تو یہ عضلاتی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جگر میں سوزش تو ہوگی، جو ہے وہ لازمی عضوی عضلاتی تحریک ہی ہوگی۔ ہاں، عزم قلب ہو سکتا ہے، دل کا سائز بڑھ جانا، وہ تحلیل سے بھی بڑھ جاتا ہے اور تسکین سے بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن اسے ہم سوزش نہیں کہیں گے، اسے تو عزم قبض کہیں گے۔ ہاں جی، تو اسی طرح جو ہے جو لوگ ہیپاٹائٹس سی کو عضلاتی کہتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہیپاٹائٹس کی جتنی بھی قسمیں ہیں اے بی سی ڈی ای، ساری کی ساری غدی سوزش کا نتیجہ ہیں۔ یورپ، WHO، جتنی بھی دنیا کے ادارے ہیں جنہوں نے ہیپاٹائٹس پہ لیفلیٹ لکھے ہیں، انہوں نے سب کا فرمایا ہے اس میں کہ جگر کے انزائم بڑھ جاتے ہیں۔ جگر کے انزائم تب بڑھیں گے جب جگر میں تحریک ہوگی، جگر کا فنکشن تیز ہوگا، بیلیروبن، جگر کا فنکشن تیز ہوگا تو بیلیروبن بڑھے گا نا، اور بیلیروبن غدی عضلاتی میں نے بڑھے گا نا، عضلاتی میں تو نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ اسی طرح جگر کے دیگر انزائم ALT ST، وہ بھی اس میں ہیپاٹائٹس میں 200 300 تک چلے جاتے ہیں، بعض کے تو میں نے 1100 بھی دیکھے ہیں یہ۔ اسی طرح جو ہے سارے جو ہیپاٹائٹس ساری قسموں کے مریض کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سارا جسم پیلا ہو جاتا ہے، آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں۔ اس سے برا انجام ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں پانی ہو جاتا ہے، استسقاء زکی ہو جاتا ہے۔ صابر صاحب نے استسقاء زکی کے بارے میں علل اعلان کہا ہے، یہ غدی عضلاتی تحریک کے سوا کسی اور طریق میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہے یہ ہیپاٹائٹس، آپ تو سی کی بات کر رہے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہیپاٹائٹس ABCDEFI جتنے بھی ہیں، ڈیٹس آل آر، وہ تمام کے تمام غدی عضلاتی ہیں۔ تو اس لیے ان کا علاج غدی اعصابی اور اعصابی غدی ادویہ اور اغذیہ سے کرنا ہوگا۔ البتہ بعض ایسے مریض کوئی آپ کو دیکھا نہیں آئے گا جس کی نبض عضلاتی غدی ہوگی اور نبض طویل ہوگی۔ عضلاتی غدی اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے مشرف ہوگی اور اسی طرح جو ہے سلبی ہوگی، لیکن جو طوالت ہے، طوالت کی وجہ سے ہم اسے جو ہے غدی عضلاتی ہی تسلیم کریں گے اور پھر ہی ہم اس کا علاج کر پائیں گے۔ البتہ اگر نبض میں صلابت اور ضرورت ہے تو پھر اس کے غدی اعصابی علاج کرنے کے بعد اگر صلابت کی بنا پر تیا کہ معدہ، غدی اعصابی اور اعصابی غدی ادویہ اکٹھی دے دی جائیں تو اس سے اچھے نتائج نکلیں گے اور غذا بھی اس کے ساتھ دی جائے، یہ نبض کے مطابق کیا جائے۔ اللہ حافظ۔